ورب کہتے ہیں، فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور مفعول کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ انگلش زبان میں کوئی بھی جملہ اسمیہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں خالد ایٹ این ایپل، خالد نے سیب کھایا، تو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابراہیم اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ کورس درس نظامی کے فضلاء کے لیے ہے، جس میں ہم صرف نحو کی مدد سے انگلش سیکھیں گے۔ تو بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے پہلے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا یہ جو کورس ہے وہ صرف نحو کی اصطلاحات کی مدد سے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف نحو مکمل ہو، بہرحال ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ انگلش میں ہم صرف نحو کی مدد سے کیسے انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، انگلش زبان میں کوئی بھی جملہ اسمیہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں عربی میں جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ پوری انگلش زبان میں جملہ صرف جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک عام اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو انا مریض یا ہوا قائم جیسے جملے ہیں، انگلش میں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ جملے اگرچہ ہمارے ہاں عربی میں جملہ اسمیہ ہیں، لیکن انگلش میں انہیں بھی جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انگلش اور عربی کے فعل میں فرق ہوتا ہے۔ فعل کی جو تعریف ہم عربی میں کرتے ہیں، انگلش میں اسے فعل نہیں کہتے، وہ فعل کی ایک قسم ہے، اور انگلش میں جو فعل ہے اس کی تعریف کچھ اور ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ البتہ ایک چیز دیکھیں کہ جب ہم جملہ فعلیہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک فعل، ایک فاعل اور ایک مفعول۔ تو یہ جو تین چیزیں ہمارے پاس جو ہر جملہ فعلیہ میں ہوتی ہیں، ان میں انگلش میں ہم فعل کو ورب کہتے ہیں، فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور مفعول کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ میں اس کا تلفظ بھی لکھا ہوا ہے، فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، فاعل کو سبجیکٹ اور مفعول کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس ایک جملہ آتا ہے خالد نے سیب کھایا۔ اسی طرح اسی جملے کو جب ہم عربی میں کہتے ہیں اکل خالد التفاح، تو اب ان دو جملوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلا جملہ جو ہے خالد نے سیب کھایا، اس میں سب سے پہلے خالد یہ ہمارے پاس بطور فاعل ہے، پھر سیب آتا ہے جو ہمارے پاس مفعول ہے، اور کھایا یہ جو ہے فعل ہے۔ اگر عربی میں آپ دیکھیں تو پہلے نمبر پر فعل آتا ہے اکلا، پھر اس کا فاعل آتا ہے، اور پھر تفاحہ یہ مفعول آتا ہے۔ تو اردو میں ہمارے پاس ترتیب یہ ہوتی ہے فاعل، مفعول اور فعل۔ عربی میں ہمارے پاس پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، جبکہ انگلش میں ہمارے پاس ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے فاعل آتا ہے، پھر فعل آتا ہے اور پھر مفعول آتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے پاس ترتیب ہوتی ہے، سبجیکٹ اس کو ہم پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ورب آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آبجیکٹ آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سبجیکٹ میں شروع میں ایس اور ورب کا ہم وی لے لیتے ہیں، آبجیکٹ کا ہم او لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے ایس وی او، ایس وی اور او۔ یہ جو ایس وی او ہے یہ انگلش میں جملہ بنانے کا سٹرکچر ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بلاکس والوں کے پاس، یہ جو لوگ بلاک کا کام کرتے ہیں، ایک سانچہ ہوتا ہے، اس میں وہ را میٹیریل ڈالتے ہیں اور وہ بلاک بن کے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس انگلش میں جو سانچہ ہے جملہ بنانے کا، اسے ہم ایس وی او کہتے ہیں، یعنی سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ جیسے آپ کہتے ہیں خالد ایٹ این ایپل، خالد نے سیب کھایا، تو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس فاعل آیا خالد، اور پھر ہمارے پاس فعل، اور پھر ہمارے پاس مفعول آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فعل فاعل مفعول کو ایس وی او۔ لیکن آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں مفعول کا آنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی مفعول آتا ہے اور کبھی مفعول نہیں ہوتا۔
جو چیز ضروری ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فائل اور فعل۔ فعل فائل ضروری ہوتے ہیں، مفعول کا بھی ضرورت ہوتی ہے، آ جاتا ہے، مفعول کا بھی ضرورت نہ ہو تو نہیں آتا۔ تو انگلش میں بھی ہمارے پاس دو چیزیں اہم ہیں، ایس اور وی، یعنی سبجیکٹ اور ورب۔ تو انگلش بولنا انتہائی آسان ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک سبجیکٹ لیں اور ایک ورب لیں اور اس کے بعد انگلش بولنا شروع کر دیں۔ لیکن اتنی آسان انگلش کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ دوسرے لیکچر پہ ہم اس کو دیکھیں گے مزید کہ سبجیکٹ اور ورب کی مدد سے ہم اپنی بول چال کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔